اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. بیفور آئی اسٹارٹ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو بردرز لاسٹ سیشن میں اویلیبل تھے آپ نے ڈیفینیٹلی کوئی پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کیے ہوں گے. آئی ووڈ لائک ٹو ہیو اے بریف ریکال آن دیٹ. مجھے بریف ریکیپ بتائیں ہم نے لاسٹ ٹائم کیا اسٹڈی کیا تھا, جسٹ ٹو نو دیٹ یو گائز آر ود ود دا پیس. آپ کو سمجھ میں آ رہی جو ہم بات کر رہے ہیں جی, بٹ جسٹ ریز یور ہینڈز, انشاءاللہ میں آپ سے پھر پوچھوں گا. یس برادر. ہم نے 3 نریشنز کے بارے میں آپ نے کوٹ کی تھی جن میں آیت الکرسی کی فضیلت بیان کی تھی. رائٹ, ماشاءاللہ. اینڈ واٹ آر دے, کیا کیا ہیں وہ؟ پہلی تھی جب وہ ایک صحابہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے, رات کو ان کے وہ اس میں سے دینار چوری کر دیتا ہے. رائٹ, ٹھیک ہے, ذخیرہ چوری کرتے تھے. آل رائٹ, ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. تو وہ ان کے پاس آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جو آپ نے قیدی کیا تھا اس کا کیا بنا. رائٹ, تو وہ پھر ان سے بہت منتیں وغیرہ کر کے تو وہ ان کو چھوڑ دیتے تھے. تو پھر جو اسی طرح 3 رات اس کا رزلٹ کیا نکلا اس حدیث کا جو ہم نے نریشن, آپ نے کیا, آپ واٹ ڈڈ یو انڈرسٹینڈ آؤٹ آف دیٹ نریشن, آپ نے کیا سمجھا؟ اس میں سے یہی کہ مطلب آیت الکرسی پڑھنے سے جو ہے آپ شیطان سے حفاظت ہوتی ہے. ماشاءاللہ, گڈ. اینی بڈی ایلس ہو لائک ٹو گیو این ان پٹ؟ جی بردر. رات کو آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے, ایک نریشن تھی. ماشاءاللہ, ویری گڈ. دوسری ایک اور نریشن تھی اسی طرح کی جس میں تھا کہ گھر میں جب آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو آپ کے گھر کی حفاظت ہوتی ہے. ماشاءاللہ, ویری گڈ. اور تیسری بھی ایک اور تھی وہ. اچھا, اور کوئی ایڈ کرنا چاہے گا؟ جی پوائنٹ. جی بردر. وعلیکم السلام. اسماء الحسنی کے بارے میں آپ نے بتایا تھا اسٹارٹنگ میں, اسٹارٹنگ پوائنٹ. اس کے علاوہ الحی کے تھوڑے سے ڈیٹیل میں میننگ بتائے تھے آپ نے ہمیں کہ نتھنگ ایگزسٹ, جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھے الحمدللہ. اس کے بعد وہ ایور ریسائٹس آیت الکرسی ڈیول کانٹ ہارم ہم, مطلب کہ شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا. رائٹ. اس کے علاوہ کہ شیطان نے ایسا قسم کھائی تھی جب وہ اس کو نکالا گیا تھا اس وجہ سے کہ اللہ کی عزت کی قسم کہ میں ان لوگوں کو گمراہ کروں گا, بھٹکاؤں گا. ایگزیکٹلی, دیز ور تو مائی نوٹس تو رائٹ. اور کوئی ایک آدھ انشاءاللہ ان پٹ لیں گے پھر آل جسٹ اسٹارٹ. جی بردر. آپ نے بتایا ایک حدیث جو حضرت ابو ہریرہ جو ہوتی ہیں رات کو مطلب وہ حفاظت پہ کھڑے ہوتے ہیں, جی, تو جو ان سے چرا لیتے ہیں 3 دن وہ جب چھڑاتے ہیں تو پھر وہ شیطان ان کو ایک طرح سے بتا بھی جاتا ہے اس چیز پہ کہ میں آپ کو مطلب مجھے چھوڑ دو تو میں آپ کو ایک تحفہ دے دوں گا. ٹھیک ہے. آیت الکرسی کا دیتے ہیں. پھر ایک ایوب انصاری کا ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. وہ آتی ہے رات کو چڑیل, ایگزیکٹلی, فیمیل جن آتی ہے, اس کو عربک میں جنی کہتے ہیں. رائٹ, وہ ٹھیک لے ہے. جاتی ہے تو پھر وہ ان کو ایک آیت الکرسی بتاتی ہے. اور تیسرے آپ نے بتایا تھے ابی بن کعب. جی, ان کا بتایا تھا آپ نے کہ وہ جو طاقتور سب سے جو ایگزیکٹلی, وہ نوجوان جن ہوتا ہے وہ آتا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, مجھے یہ بتائیں, ڈو یو گائز نو دا ڈفرنس بٹوین مہاجرین اینڈ انصار؟ کن کو پتہ ہے؟ ہینڈ ریز کریں پلیز. ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. اچھا, جن کو نہیں پتا میں سمجھ گیا ہوں. لیٹ می جسٹ بریف یو گائز. جب بھی آپ کو کوئی بندہ کہے نا, یعنی فار ایگزامپل مہاجر صحابی ہیں یا انصار صحابی ہیں, مہاجر بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے the person who has made an ہجرہ, جنہوں نے مائگریٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دعوت دینے کا کام انہوں نے شروع کیا تھا نا, تو وہاں پہ جب حالات اتنے مشکل ہو گئے تھے کہ وہاں پہ اسلام پہ چلنا بہت مشکل ہو گیا تھا اور مشرکین مسلمانوں کی جان کے پیچھے پڑ گئے تھے, تو مجبوراً اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو, یعنی مسلمانوں کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ یو گائز ہیو ٹو مائگریٹ ناؤ. تو وہ صحابہ جنہوں نے مائگریٹ کیا ہے مکہ سے مدینہ تک, ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے. آر یو گائز ود می؟ آلرائٹ. اور وہاں پہ صحابہ جو آلریڈی مدینہ میں تھے ان کو انصار کہا جاتا ہے. انصار اس پلورل, اور اس کا جو سنگولر جو نیم ہے اسم, اسے کہتے ہیں ناصر. ناصر کسی کا جو نام ہوتا ہے نا, اس کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے ہیلپر, the person who helps. alright. اور ناصر کی جمع انصار. تو انصار کیا ہے؟ انصار صحابہ نے مہاجرین کی مدد کی تھی. alright. this is how you should know کہ جب بھی آپ کو کوئی مہاجرین اور مہاجرین کے بارے میں بتائے کہ یہ صحابی مہاجرین میں سے ہیں, یہ انصار میں سے ہیں, تو you should know کہ یعنی بیک اینڈ پہ کیا چل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے ابھی انہوں نے کہا نا ابو ایوب انصاری, وہ انصاری صحابی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ, یہ بھی انصاری صحابی ہیں, مدینہ کے ہیں. alright. تو یہ انشاءاللہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے.
رائٹ. تو انشاءاللہ یہ ہے کہ آپ نا یہاں پہ آتے ہیں نا انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اسلام کے بارے میں نالج گین کر کے لے کے جائیں, ٹھیک ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ ہم آدھا گھنٹہ بیٹھے ہیں اور ٹھیک ہے لیکچر سنا واہ واہ سبحان اللہ کہہ کے ہم لوگ چلے گئے اور پھر ہماری زندگی ویسی گزری. نو, ہمیں جتنا نالج ہوگا اتنا ہی ہماری زندگیوں میں لٹرلی چینج آئے گا. آلرائٹ, تو انشاءاللہ نریشنز میں وہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جو ہم نے 3 احادیث پڑھی تھی نا, ان میں سے جو رزلٹ نکلا تھا وہ یہ ہے کہ بندہ جب رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی ریسائٹ کرتا ہے نا تو what happens, اللہ سبحانہ و تعالی, کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی ایک محافظ اپوائنٹ کر دیتے ہیں, گارڈ. اور اللہ تعالیٰ کے گارڈز کیسے ہوں گے؟ اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ گارڈ اپوائنٹ کر دیتے ہیں, وہ ساری رات گارڈ حفاظت کرتا ہے. اور وہ گارڈ کون ہے؟ فرشتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک اینجل کو اپوائنٹ کر دیتے ہیں, وہ صبح تک اس بندے کو پروٹیکٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. ایک تو یہ ایک نریشن سے ہم نے یہ جو ہے یہ ہم نے اخذ کیا تھا. سیکنڈ کیا ہے کہ بندہ اپنے گھر میں جب آیت الکرسی پڑھتا ہے نا تو گھر میں شیاطین, بری چیزیں نہیں آتی. شیاطین کے ساتھ ساتھ کوئی بھی ایسی مخلوقات یا ایسی چیزیں جس سے شر پھیلتا ہے, اس میں چور بھی شامل ہیں. پتہ آپ کو, جو بندہ اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھتا ہے نا تو انشاءاللہ الرحمن گھر میں چور بھی داخل نہیں ہوں گے. ایسی کوئی چیز, ایسی مخلوق جس سے آپ کو شر پہنچے, اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کر دیتے ہیں. تو یعنی وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ایک گارڈ, اب اللہ عالم گارڈ ہیں, یہ گارڈز ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوز بیسٹ. تو ایک گارڈ ہی کافی ہے, جو فرشتے ہیں سبحان اللہ ہاؤ پاورفل دے آر. تو اللہ تعالیٰ گارڈ مقرر کر دیتے ہیں جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے. تھرڈلی, جو صبح پڑھے گا, جب یہ جو طاقتور جن کی بات کی تھی, وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص صبح مارننگ میں آیت الکرسی پڑھے گا تو شام تک ہمارے شر سے بچا رہے گا. اور یہ جن وہ ہے جو کہتا تھا کہ سب سے طاقتور میں ہوں, سب جنات جانتے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہا ہے, وہ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ صبح پڑھو گے تو شام تک ہمارے شر سے بچے رہو گے, اور اگر شام کو پڑھو گے تو صبح تک جو ہے تم بچے رہو گے. تو یہ تو الحمدللہ ہم نے احادیث سے ہم نے یہ لے لی, نچوڑ لے لیا. Now the next step is, are we reciting it? سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اگر تو ہم یہ نہیں پڑھ رہے تو یہ سب ہوا ہے, this is all vacuum, اور اس پھر ہمیں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ سے نا سوال کیا جائے گا قیامت کے دن, سوال کیا جائے گا ماذا عمل فیما علم, اے انسان تو جو جانتا تھا نا تو نے اس پہ کیا ایکشن کیا, ٹھیک ہے. ماذا عمل, تو نے کیا کیا, فیما علم, جو تو جانتا تھا. Are you guys with me? اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے نا انشاءاللہ آپ بتا سکتے ہیں کہ I didn't get this point, آپ پلیز اس کو جو ہے ریپیٹ کریں. تو یہ 3 احادیث الحمدللہ. Try to bring آیت الکرسی in your lives, اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ الرحمن, میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں, کوئی سنی سنائی بات نہیں کہہ رہا ہوں. ایک تو اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں, ہمارے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو واقعتاً پروٹیکشن ہوتی ہے. once you start reciting it, آپ کو اپنی زندگی میں چینج نظر آئے گا. بہت سارے ایسے آپ سمجھ لیں مصیبتیں ہیں, پریشانیاں ہیں, تکالیف ہیں, ان سے آپ بچ جائیں گے اور آپ کو محسوس بھی ہوگا. اینڈ اللہ نوز بیسٹ کہ جب آپ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کر دیں گے, تب آپ ریلائز کریں گے, جب آپ پوچھیں گے نا اے اللہ میں تو آیت الکرسی پڑھا کرتا تھا, آپ نے مجھے کب کب بچایا, تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے بچایا ہوگا کہ آپ کو یعنی گمان بھی نہیں ہوگا. سو دس از ہاؤ اٹ از. جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کو جنت میں جانے سے ایک چیز رکاوٹ ڈالتی ہے, اور وہ ہے موت, ٹھیک ہے. تو دیکھیں ہاؤ امپورٹنٹ از دیٹ, کہ کتنی, اگر ہمیں باقی ہم نریشنز نہ بھی پڑھتے ہیں نا, یہی ایک نریشن پڑھ لیتے نا ہمارے لیے کافی تھا کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں. تو اس کو آپ پڑھیں تاکہ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بینیفٹ آئے, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو. رائٹ, اب ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ, وی آر ڈائیونگ انٹو دی تفسیر آف آیت الکرسی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ کا نام آ گیا, ذاتی نام ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ ذاتی نام ہے. آل رائٹ, اور باقی جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں وہ ان کے صفاتی نام ہیں, ان کے ایٹریبیوٹس ہیں. فار ایگزامپل الخالق, الرازق, الغفور, الصبور, الشکور, یہ سارے اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہیں, اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. اور اللہ فار ایگزامپل آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ فار ایگزامپل ایک لاکٹ ہوتا ہے نا, اس میں بیڈز ہوتی ہیں مثال کے طور پہ, ساری ایٹریبیوٹس ہیں, اور ان کا ایک ذاتی نام اللہ جو ہے نا وہ
उन सब एट्रीब्यूट्स को अपने अंदर समोए हुए है। सुभान अल्लाह, आर यू गाइस विद मी? आपको समझ में ये मैंने क्या कहा है? अल्लाह ताला की जितनी भी सफाती नाम है ना, उनको जब आप सम अप करते हैं ना, वो अल्लाह ताला का जो जाती नाम है उसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये है अल्लाह ताला का जाती नाम अल्लाह, और आगे अल्लाह ताला के सफाती नाम। अच्छा, आपने गौर करना है, ला इलाहा इल्लाहु, हाउ डू यू ट्रांसलेट इट? जरा हैंड रेज करें। यस ब्रदर। There is no God except Allah. Allah के अलावा कोई खुदा है ही। There is no God except Allah. Anybody who would like to add more translation in it? या कोई जी? जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। ठीक है, यानी इलाहा, ला इलाहा, सॉरी, मददगार, ये ऑल सेंस में आ जाता है। ठीक है। Anybody else? नहीं है माबूद सिवा उसके। All right, ठीक है। कोई ऐड करना चाहता है पॉइंट इसमें? जी। नहीं कोई इलाहे बरहक मगर वही। ऑल राइट, ठीक है। अच्छा, मैं इंशाल्लाह कुछ नरेशंस आपके सामने पढ़ूंगा, और इंशाल्लाह अभी मैं आपको बता दूं, हम में से बहुत ऐसे लोग हैं, आई वुड से मोस्टली नॉन अरब मुस्लिम्स, वी लिटरली डोंट नो व्हाट इज़ आवर कलिमा, लिटरली, कि हमें हमारा कलिमा जो इसकी इंटेंसिटी है ना, हम नहीं अभी तक जाने। इंशाल्लाह वो हम जब पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह आई होप कि हम इंशाल्लाह वहाँ तक पहुँच जाएँ। उलमा के मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं। हाफ़िज़ इब्न कसीर कहते हैं, इख़बारुन बिअन्नहु अल-मुतफ़र्रिद बिल इलाहियति लिजमील ख़लाइक़, जिसका मतलब ये है कि ये ख़बर दी जा रही है, लोगों को इन्फॉर्म किया जा रहा है कि तमाम मखलूक़ात के लिए कि अल्लाह ताला जो है ना तन्हे तन्हा हैं, उनके अलावा कोई खुदा नहीं है। और कुछ नरेशंस पढ़ूंगा, फिर इंशाल्लाह मैं आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। क़ादी बिग़ावी हैं रहमहुल्लाह, वो कहते हैं, वल माना अन्नहुल मुस्तहिक़ लिल-इबादति ला गैर। और क़ारी अबू सऊद की भी सिमिलर स्टेटमेंट है, वो भी यही कहते हैं, आई यानी इसका मतलब ये है, हुवल मुस्तहिक़ लिल-उबूदियति ला गैर, कि अल्लाह ताला मुस्तहिक़ हैं कि सिर्फ अल्लाह ही की इबादत की जाए, ला गैर, उनके अलावा किसी की ना की जाए। ऑल राइट। और एक और शेख सालेह बिन अब्दुल अजीज़ हैं, बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट है, वो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम बात करेंगे। वो कहते हैं, वह मालूम, ये बात मालूम है, अन्नल अस्बात बाद नफ़ी, अस्बात कहते हैं जो चीज़ यानी इंडिकेशन दे रही है या सिग्निफाई कर रही है। मिसाल के तौर पे इस कलिमा में जो मैंने आपके सामने स्टेटमेंट पढ़ी है, ला इलाहा इल्लाहु, वो कहते हैं अन्नल अस्बात बाद नफ़ी, यानी नफ़ी के बाद, निगेशन के बाद, पहले ला इलाहा है ना, निगेशन की जा रही है, देयर इज़ नो गॉड, और उसके बाद इस्बात आ गया है, यानी उसकी एक्सेप्शन आ गई है, इंडिकेशन आ गई है कि क्या एक्सेप्शन क्या है इसके अलावा। ठीक है। अअज़मु दलालतन फिल इस्बात मिन इस्बातिन मुजर्रदिन बिला नफ़ी, कहते हैं कि ये इस बात पे ज़्यादा एम्फसिस डालती है उस बात से कि बिल्कुल सीधा सीधा आपको एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दी जाए। मिसाल के तौर पे वो आगे कहते भी हैं, वलिहाज़ा सारा कौल, इसी तरह कौल जो इस आयतुल कुर्सी में आया है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि कोई इबादत के लायक नहीं है, कोई रबूबियत के लायक नहीं है। आपने जो मैं अल्फाज अदा कर रहा हूँ ना, आपने इंशाल्लाह इन नोट करना है, कोई रबूबियत के लायक नहीं है और कोई उलूहियत के लायक नहीं है। ये दो लफ्ज़ जो है ना आपने याद रखने, इंशाल्लाह इसके ऊपर हम बात करेंगे अभी। सिवाय अल्लाह ताला के अबलगु फिल इस्बात, ये ज़्यादा एम्फसिस डालती है बात पे, किस कौल से, मिन कौल अल्लाहु इलाहुन वाहिद, कि अगर सिंपली हमें ये बता दिया जाता ना अल्लाहु इलाहुन वाहिद, इसका तर्जुमा क्या होगा? अल्लाह इलाह एक हैं, यानी अल्लाह एक हैं। अब आप मुझे बताएं, आपसे एक शख्स कहे, मैं एक स्टेटमेंट आपके सामने रख रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं अल्लाह एक हैं, और दूसरी जगह मैं कह रहा हूं कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के, विच स्टेटमेंट इज मोर स्ट्रॉन्गर? सेकंड वन, राइट। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं, इंशाल्लाह एग्जांपल से समझ में आएगी। इफ आई से कि एक घर है, बड़ा मैंशन है,
اس میں 3-4 بھائی بھی رہ رہے ہیں, فادر بھی رہ رہے ہیں, اور ان میں ایک بیٹا ہے, بیٹے کا نام عبداللہ ہے. اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ گھر عبداللہ کا ہے, آلرائٹ, اور ایک یہ سٹیٹمنٹ ہے, ایک سٹیٹمنٹ ہے یہ گھر کسی کا نہیں ہے مگر عبداللہ کا, which statement is more stronger؟ اور اگر میں یہ کہوں, پھر میں سٹیٹمنٹ چینج کر رہا ہوں, سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ عبداللہ کا گھر ہے, دوسری سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ یہ صرف عبداللہ کا گھر ہے. which statement is stronger؟ کیونکہ جو پہلی سٹیٹمنٹ ہے نا, ہو سکتا ہے کہ عبداللہ کا تو گھر ہو ہی ہو, ظاہری بات ہے وہ آگے جا کے انہیریٹر بن سکتا ہے, انہیریٹنس میں اس کو مل سکتی ہے یہ چیز, لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف عبداللہ کا ہی ہے تو کوئی شک کی بات نہیں رہ جاتی کہ یہ صرف اس بندے کا ہی گھر ہے اور کوئی اون نہیں کرتا اس گھر کو. ٹھیک ہے, اب ٹاپک کی طرف آتے ہیں. اگر میں آپ کو کہوں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے, اور دوسری سٹیٹمنٹ میں کہتا ہوں اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے, which statement is more stronger؟ Second one is more stronger. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صرف عام سٹیٹمنٹ سے بات نہیں کی, اللہ تعالیٰ نے emphasis ڈالتے ہوئے بات کی ہے, لا الہ, there is no God worthy of worship. کوئی ربوبیت کے لائق نہیں ہے, کوئی الوہیت کے لائق نہیں ہے. یہ میں الفاظ کیوں بار بار ادا کر رہا ہوں؟ کیونکہ یہ آپ انشاءاللہ فار ایگزامپل بائی دا پیسج آف ٹائم, اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے, آپ کوئی بکس پڑھنے لگ جاتے ہیں نا, اسلامک بکس, یا کوئی اگر آپ اسلامک ایجوکیشن لیتے ہیں تو یہ ٹرمز آپ کو بڑی کامن ملیں گی, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ آر یو اسٹڈنگ اینی وے, آلرائٹ, اور اس کے اوپر ہم بات بھی کریں گے. اچھا, اب میں ویسے آ ہی جاتا ہوں اس کے اوپر, ربوبیہ کے اوپر اور الوہیہ کے اوپر. ربوبیہ کہتے ہیں, یہ دو آپ سمجھ لیں کہ دو ٹرمز ہیں. ربوبیہ کہتے ہیں, میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ ان کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, کہتے ہیں توحید الربوبیہ هو الایمان باللہ بصفات الفعل, کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کے آنا, ٹھیک ہے, ہمارا یعنی یہ ہمارا کام ہے, وی ایز مسلمز واٹ وی ہیو ٹو ڈو, ہمیں اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کے آنا چاہیے, اور بصفات الفعل, اللہ تعالیٰ جو بھی فعل کرتے ہیں نا, پریکٹیکل کام جو ہے اللہ تعالیٰ کے, اس پر ہمیں یقین ہونا چاہیے, ایمان ہونا چاہیے. فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ خالق ہیں, رائٹ, ہمارا ایمان ہونا چاہیے پیدا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. There is no one else who could create, یا کوئی بندہ کوئی پیدا کر دے. اور ایک آیت بڑی زبردست میرے مائنڈ میں آ رہی ہے, بوائز واللہ میں آپ کو بتاؤں, قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں, it will change your life, I'm telling you. اور کوئی بڑی بات نہیں ہے, ایک آیت آپ کی زندگی چینج کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس, اے انسانوں, اے لوگو, اور الناس آئے, اللہ تعالیٰ ہر انسان سے بات کر رہے ہیں, اس میں ایک دیہاتی سے لے کر ایک سائنٹسٹ تک جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو پکار رہے ہیں, سب کو للکار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس, اے لوگو, ضرب مثل فاستمعوا لہ, ایک مثال بیان کی جا رہی ہے, فاستمعوا لہ, غور سے سنو اس مثال کو. ان الذین یدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ, کہ جن کو اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو نا, اگر وہ سارے کے سارے مل جائیں نا, لیبورٹریز میں آ جائیں اور کوئی نہ کوئی کوشش میں لگ جائیں کریٹ کرنے کے لیے, لن یخلقوا ذبابا, وہ مل کر بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ, اور اب دیکھیں اجتماع, واللہ میں آپ کو بتاؤں انشاءاللہ گرامر بھی کچھ نہ کچھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ اپریشیٹ کریں. جمع یجمع کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آج ہم یہاں جمع ہیں, آلرائٹ. اجتمع یجتمع, اس کا مطلب بھی ہے جمع ہونا, لیکن جب آپ کو زیادہ الفاظ مل جائے نا ایک لفظ کے اندر, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کام میں اہتمام کیا جا رہا ہے, کہ آپ بڑا ریڈی ہو کے آئے ہیں, پریپیئر ہو کے آئے ہیں. فار ایگزامپل کوئی کلاس ہے, آپ اپنا بیگ لے کے آئے ہیں, یو آر پریپیئرڈ, یو ہیو یور بک, یو ہیو یور پین, ایوری تھنگ از دیئر, اور آپ ریڈی ہو کے آئے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے
جمعو کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اجتمعو کا کیا ہے؟ اجتمعو. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہو سکتا ہے دیکھیں لوگ آگے آج بھی لوگ جو ہے نا بڑا کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ کلون بن رہے ہیں اور وہ ٹرائی کر رہے ہیں, ماسکیٹوز بھی بنا چکے ہیں لیکن دیٹ از میکینیکل اور تھوڑا اڑتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے. آپ گھر جا کے ذرا پڑھیے گا کہ ہاؤ یو نو واٹ از دا سسٹم گوئنگ آن ان فلائی, یعنی مکھی کے اندر چل کیا رہا ہوتا ہے. اور مکھی کی اللہ تعالیٰ نے اگزامپل پتہ کیوں دی ہے؟ کیونکہ مکھی کو اے انسان تو حقیر جانتا ہے, تو یہ حقیر چیز پیدا کر کے تو دکھا, باقی چیزوں کی تو بات کی بات ہے. اللہ تعالیٰ جب بات کرتے ہیں نا واللہ منہ بند کروا دیتے ہیں. وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَا, بڑے سے بڑے سائنٹسٹ ہیں, بڑا اہتمام کر کے آئے ہیں, پوری دنیا سے اکٹھے ہو کے ایک لیبورٹری میں آ گئے ہیں اور اب اپنا دماغ لڑا کے اب سوچنا کہ ہم کیا کریں. تو اس کا مطلب ہے اجتمعوا لا, تم بڑا اہتمام کر کے بیٹھے ہوئے ہو آپس میں, سوچ رہے ہو کہ ہم کیسے بنائیں. بولتے ہیں تم جتنا مرضی اہتمام کر لو لن یخلقوا ذبابا, تم ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. اور آگے مزید انسان کی کمزوری بیان کر رہے ہیں, وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, اگر یہ مکھی تم سے کوئی چیز چرا کے اٹھا کے لے جائے نا, تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے تم اسے واپس لے لو. اللہ اکبر. پھر کہتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب, کہ طالب کہتے ہیں جو چاہ رہا ہے نا, جو بنانا چاہ رہا ہے وہ بھی ضعیف ہے, یعنی تم سب ضعیف ہو. تو اللہ تعالیٰ خالق ہیں, ان کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے. یہ ہوتی ہے ربوبیہ. ابن باز نے رحمہ اللہ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف خالق نہیں ہیں, خلاق ہیں. کیا ہیں؟ خلاق. انشاءاللہ گرامر جیسے جیسے آپ کو آتی رہے گی نا واللہ آپ ایک تو آپ کو قرآن مجید پڑھنے میں بھی بڑا بینیفٹ آئے گا, کیونکہ یہ آپ کو ٹرانسلیشنز میں چیزیں ملیں گی نہیں. یہاں کوئی احادیث آپ پڑھتے ہیں یا کوئی عربک لٹریچر پڑھ لیتے ہیں, رائٹ. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین خلاق اینڈ خالق؟ ڈز اینی بڈی نو؟ خالق اور خلاق میں کیا فرق ہے؟ خالق مطلب کسی چیز کا اونر اور خلاق اونر آف دی اونرز. Anybody else? اچھا میں I'll clear it for you. خالق کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا. It's basically فاعل. For example جیسے میں نے کہا نا ناصر, ہم نے بھی بات کی تھی, ناصر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہیلپر, the person who helps. خالق the one who creates. all right. خلاق کا مطلب ہوتا ہے, اس کے دو مفہوم ہوتے ہیں. ایک تو یہ اسم مبالغہ ہے, اس میں مبالغہ ہوتا ہے, ایگزیجریشن ہوتی ہے. خلاق کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ پیدا کرنے والا, ٹھیک ہے. اور ایک مطلب ہوتا ہے بار بار پیدا کرنے والا. اس کے دو مطلب ہوتے ہیں. alright, اس کی میں آپ کو اگزامپل بھی دیتا ہوں. فاعل کا مطلب ہوتا ہے کرنے والا. فاعل means the person who does, کوئی بھی کام کرنا. بات ہضم ہو رہی ہے کہ ذرا اوپر سے جا رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر سمجھ میں نہیں آ رہی I'll repeat. ہم وہاں پہ رک کے پہلے اس کانسیپٹ کو کلیئر کریں گے, پھر ہم آگے جائیں گے. اور جیسے یہ کانسیپٹ کلیئر ہوں گے نا, یقین کریں you will enjoy brothers, you will enjoy reading the book of Allah. I'm telling you. فاعل کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے. فاعل یہ فاعل کر رہا ہے, فار ایگزامپل کوئی بھی کام کرنے والا اسے فاعل کہتے ہیں. تو فعال کا کیا مطلب ہوگا؟ بہت زیادہ کرنے والا, یا زیادہ کرنے والا یا بار بار کرنے والا, رائٹ. قرآن مجید میں فعال کہیں آیا ہے؟ فعال لما یرید. اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے. اب دیکھیں کیوں میں آپ کو یہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ واٹ آر وی مسنگ ان ٹرانسلیشن میں آپ چیزیں کیا کیا مس کر رہے ہوتے ہیں. فعال لما یرید, اس کا آپ کو ہو سکتا ہے رف ٹرانسلیشن یہ مل جائے کہ کرنے والا لما یرید, جو وہ چاہتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے, یہ آپ کو ٹرانسلیشن مل جائیں گی. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے نا فعال کا مطلب کیا ہے, کہ بار بار جو وہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. Now does it make the difference? یہ فرق ہوتا ہے کہ نارمل ٹرانسلیشن سے جب آپ علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور جب آپ یعنی اوریجنل ٹیکسٹ سے علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں, دس میکس اے لاٹ آف ڈفرنس.
فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ بار بار کرتے ہیں جو چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ رزاق بھی ہیں. آپ دیکھیں اب آپ کو نا بیک آف یور مائنڈ آپ کا میننگ چل رہا ہے. رزاق کون ہے؟ بار بار رزق دیتا ہے. اے میرے بندے تجھے میں بار بار رزق دیتا ہوں اور تجھے میں بہت زیادہ رزق دیتا ہوں. صرف رازق نہیں، اللہ تعالیٰ رزاق ہیں. اور ابن عباس کہتے ہیں کہ کل خلاق، اللہ تعالیٰ خلاق بھی ہیں، رزاق بھی ہیں، مدبر الامور، تمام امر کی جمع امور، امر کہتے ہیں کام، اس کی پلورل ہے امور، کہ مدبر ہیں، تمام کام کی کرنے والے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں. اور پھر کہتے ہیں وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ الْمُشْرِكُونَ، یہ وہ چیز ہے جو مشرکین بھی اقرار کرتے ہیں. مشرکین بھی قرآن مجید جب آپ پڑھتے ہیں نا، they used to believe کہ اللہ تعالیٰ نے ہی آسمانوں کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی زمین کو بنایا ہے، پہاڑوں کو بنایا ہے. یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن آگے اب میں توحید الالوہیہ کی طرف آ رہا ہوں. الالوہیہ کا مطلب ہوتا ہے فَهُوَ تَوْحِيدُ اللَّهِ فَهُوَ تَوْحِيدُ اللَّهِ بِأَفْعَالِكَ أَنْتَ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ توحید ہے کہ اس میں تمہارے اعمال کنسیڈر کیے جاتے ہیں. تم نے کام جو کرنا ہے نا وہ توحید میں آتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ تخصہ بالعبادہ دون کل ما سوا، کہ تم نے اپنی عبادت کو تخصص کر لینا ہے. یعنی آپ سمجھ لیں کہ اس کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھ لینا ہے. You just have to obey, you just have to do عبادہ of Allah سبحانہ و تعالی. اور وہ کیا ہے؟ کیا عبادت میں کیا آتی ہے؟ من صلاح، نماز. نماز جو آپ پڑھیں گے نا وہ کس کے لیے پڑھیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھیں گے. والصوم، روزہ کس کے لیے رکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھیں گے. والدعاء، اور دعا اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں گے. دس از ویری ویری امپورٹنٹ برادرز، میں آپ کو بتا رہا ہوں. دس از ویری بیسک یٹ ویری امپورٹنٹ. اس کو آپ نکال دیں گے نا، آئی ریپیٹ مائی سیلف، پھر دین نہیں ہے. آپ کے اگر ہاتھ اٹھیں گے تو کس کے سامنے اٹھیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں رکھتا آپ کو عطا کرنے کے لیے. alright. وَنَذَر، نظر بھی مانگنے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، ٹھیک ہے، نظر اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. وَزَكَاة، زکوٰۃ، حج وغیرہ ذالک، اور اس کے علاوہ جتنے بھی جو افعال ہیں جو آپ نے کرنے ہیں. اور کہتے ہیں لا تعبدوا معه سوا، کہ اس کے علاوہ یعنی کسی کی عبادت نہیں کرنی. من شجرن، نہ کسی درخت کی پوجا کرنی ہے. کئی لوگ ایسے بھی ہیں وہ درخت کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بس they are humbling themselves اور پتہ نہیں کیا کچھ مانگنا شروع کر دیتے ہیں. او حجرن، حجر یعنی پتھر کی آپ پوجا نہیں کر سکتے. او صنم، صنم کہتے ہیں بت کو، ٹھیک ہے، آئیڈل. او نبی، یہاں تک کہ نبی کی بھی عبادت نہیں کی جائے گی. آپ بتاتے ہیں میں نے کیا، کین یو ریپیٹ واٹ آئی جسٹ سیڈ؟ پیغمبر کی بھی عبادت نہیں کی جائے گی. حالانکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے نا، ہی از دی اونلی کریٹر. مخلوق میں اب دیکھیں، مخلوق the one who is created، مخلوق میں سب سے عظیم ترین شخصیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ نبی کی بھی عبادت نہیں کر سکتے، ان سے بھی دعا نہیں مانگ سکتے. او نبیین او ولیین، یا کوئی بھی ولی ہو، کوئی بھی، ہم کہتے ہیں نا اللہ کا ولی ہے، اللہ کے ولی سے بھی آپ دعا نہیں مانگ سکتے کہ اے فلاں فلاں تو مجھے یہ عطا کر دے. اور فلا تدعوا غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو. لا تقولوا یا رسول اللہ اشفنی، یہ مت کہو اے رسول اللہ میری یعنی اشفنی کہ مجھے شفاعت دیں، مجھے کیور کریں. آپ اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ جو ہے یہ نہیں کہہ سکتے. او عافنی او انصرنی، کہ اے اللہ کے نبی یا رسول اللہ مجھے آپ شفاعت دیں، یا میری آپ مدد کریں، یا مجھے آپ عافیت دیں. Are you guys following me؟ نیند تو نہیں آگے، سٹاپ کر لوں؟ آ رہی ہے نا سمجھ انشاءاللہ. اچھا، او یا فلان من الاولیاء، یا آپ کسی فلاں اولیاء کو پکاریں کہ میری مدد کر دو،
یا جو ہے مجھے شفاعت دے دو, مجھے صحت دے دو. او من غیر اولیاء من الاموات, یا جو ایسے اللہ کے ولی ہیں جو کہ اموات یعنی فوت ہو چکے ہیں, آپ ان سے بھی دعا نہیں مانگ سکتے. دس از توحید. جو ولی فوت ہو چکے ہیں ان سے بھی آپ دعا نہیں کر سکتے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جو مشرکین مکہ تھے نا, یہاں پہ آ کے ان کو پرابلم ہو گئی تھی. جہاں تک ربوبیہ کا سوال تھا نا, they were with the Muslims کہ ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ خالق ہیں, اللہ تعالیٰ ہی رزق دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہی سب کچھ بنایا ہے. لیکن جب ان کو یہ کہا جاتا تھا نا کہ تم نے صرف پکارنا تو اللہ کو ہی پکارنا ہے, جب ہی کا لفظ آ گیا نا, that's where the problem started, that's where the rift started. اور سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے ان کا قول نقل کیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا, کہ اس شخص نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوائنٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایسا شخص ہے اس نے تمام خداؤں کا ایک ہی خدا بنا لیا ہے. یعنی یہ کیسی عجیب بات کہہ رہا ہے. ان ھذا لشیء عجاب, یہ تو بڑی عجیب بات کر رہا ہے, ہم نے تو کبھی ایسا نہیں سنا اپنے بڑوں میں. تو یہ ان کے لیے بڑا مشکل تھا. تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہیں, اللہ تعالیٰ ہی رازق ہیں, اللہ تعالیٰ ہی یعنی بنانے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ہی بگاڑنے والے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی صحت دینے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ہی پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں. ان کے علاوہ کسی کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو ذرہ برابر بھی فائدہ دے دے. That is توحید باللہ, یہ توحید ہے. اور اب ہم نیکسٹ پوائنٹ کی طرف آ رہے ہیں انشاءاللہ. یہ اس کی ایک دو ایگزامپلز انشاءاللہ لیں گے, باقی ایگزامپلز انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے. اینڈ دس کانسیپٹ میں آپ کو بتاؤں, دس از مائنڈ باگلنگ. وہ کیا ہے؟ آئی نیڈ یور اٹینشن. جب بھی آپ کو عربک میں لا ملے نا, لا زبر الف لا, اور اس کے بعد آپ کو ایسا لفظ ملے کہ جس کے آخری حرف پہ سنگل زبر ہے, تو اس کو کہا جاتا ہے لا نافیہ. وہ جو لام ہے نا, وہ لام لا نافیہ ہے. فار ایگزامپل لا کیا ہے؟ لا الہ, تو آپ کو اینڈ میں زبر نظر آ رہی ہے, الہ پہ ہا کے اوپر زبر ہے, تو یہ اس کو لا نافیہ کہا جاتا ہے. لا نافیہ کسے کہتے ہیں؟ یو گائز یو ہیو ٹو نوٹ دس تھنگ ڈاؤن. اور میں آپ سے سوال کروں گا اس کے بارے میں, اور مجھے آنسرز چاہیے ہوں گے, آپ کو انشاءاللہ ہوم ورک بھی میں دوں گا. لا نافیہ کا مطلب یہ ہے کہ لا کا تو ویسے مطلب آپ جانتے ہیں نا کہ نیگیشن کے لیے آتا ہے, نہیں نفی کے لیے آتا ہے. لیکن جب لا نافیہ آتا ہے نا, اٹ مینز جس لفظ سے پہلے لا آ گیا نا, وہ لفظ جس کے آگے آ گیا اسم ہوتا ہے, بیسیکلی ناؤن ہوتا ہے, اس کی جو بھی ٹائپ ہوتی ہے, جو بھی شیپ ہے, جو بھی فارم ہے, جو بھی بندے کے ذہن میں کوئی بھی خیال آتا ہے نا, آئیڈیا آتا ہے, اس سب کی نفی کی جاتی ہے, نیگیشن کی جاتی ہے. What I said, can you guys repeat? ایک بندہ ہاتھ کھڑا کرے مجھے بتائے میں نے کیا کہا ہے. جی برادر. جس بارے میں بھی بات ہو رہی ہوتی ہے, وہ جو لا ہوتا ہے وہ اس کو ڈینائی کرتا ہے, اس کو ہر چیز کو ڈینائی کر دیتا ہے, اس کی ہر ٹائپ کو. انشاءاللہ بھی ہم ایگزامپلس پڑھیں گے تاکہ مزید آپ کو جو ہے نا یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. اور اگر ایک بار آپ کو یہ کلیئر ہو گیا نا, اللہ اکبر, آپ کہیں گے, چھلانگے ماریں گے کہ یار میں کہاں تھا, where was I all my life, میں کہاں تھا. اچھا, لا الہ, اب کانسیپٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب آپ کے مائنڈ میں کوئی لا نافیہ والی کوئی ایگزامپل آ رہی ہے؟ کوئی دعا میں آپ نے پڑھا ہو, قرآن مجید پڑھتے پڑھتے کوئی آیت آ جائے, کوئی حدیث آ جائے. I'll give you few seconds on that. سوچیں ذرا. ہاں, وہ لا الہ, وہ تو ہم انشاءاللہ آئیں گے. اس کے علاوہ, لا الہ کے علاوہ مجھے کوئی ایگزامپل بتائیں. لا اکراہ, ٹھیک ہے. لا اقسم بهذا البلد, نہیں لا اقسم بیوم القیامہ. وہ بردر وہ پیش آتا ہے اس میں. ریز یور ہینڈز. یس. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوت الا باللہ. یس. اینی باڈی ایلس؟ جی بتائیں. لا ریب فیہ, ماشاء اللہ, رائٹ.
اب میں پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب لا نافی آ جائے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم اس چیز کو نگیٹ کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے بردر نے کہا نا لا ریب فیہ. ناؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از گیونگ دی انٹروڈکشن آف ہز بک. اور میں آپ کو بتاؤں کوئی ایسا آتھر نہیں ہے جو سٹارٹ کرتا ہے اپنی کتاب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب, یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ. اس کا رف ٹرانسلیشن ذرا مجھے بتاتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. بڑے آپ نے آسانی سے یو جسٹ مووڈ آن. اس میں کوئی شک نہیں. اب آپ تصور کریں ایک بندہ ہے, اس کے مائنڈ میں نا ایک تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے دین کے بارے میں یا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں, اس کی نفی کی جا رہی ہے. ایک بندے کے مائنڈ میں ڈاؤٹ سے بھرا ہوا ہے اس کا دماغ, اس کا مائنڈ دین کے حوالے سے نا خراب ہوا ہوا ہے, وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. وہ کہتا ہے کہ رسول نے گھڑا اس کو صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مثال ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, بلکہ ہر پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. واٹ ایور ڈاؤٹ یو آر ہیونگ ان یور مائنڈ, چاہے وہ تھوڑا سا شک ہے, چاہے وہ آسمان اور زمین برابر جتنا شک ہے, کوئی بھی شیپ, کوئی بھی فارم, کوئی بھی ٹائپ شک کی کوئی بھی نیچر تمہارے ذہن میں آ رہی ہے نا, اس سب کی نفی کی جا رہی ہے کہ اس کتاب میں کسی قسم کا شک ہے ہی نہیں. اب ناؤ the brother just translated کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور ایک میں نے ٹرانسلیشن آپ کے سامنے رکھی. ٹرانسلیشن تو نہیں ہے یہ, آپ نے نا اس کو ڈائجسٹ کرنا ہوتا ہے کہ کس ٹون میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں. تو فرق پڑتا ہے کہ نہیں بندے کے ایمان. الایمان زید و ینقص, بندے کا ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے, اور یہی تو چیزیں ہیں. ایک اور بڑی زبردست اگزامپل ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. نماز جب آپ پڑھتے ہیں اس کے بعد جو ہمیں اذکار بتائے گئے ہیں, جو آخری جو ہم وہ پڑھتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ اگر آپ اذکار نہیں کرتے تو لازم پکڑیں اس کو, آپ پڑھیں. Let me just brief you this. یہ جو آپ اقرار کرتے ہیں نا, یہ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہر نماز کے بعد. مانع کا مطلب ہوتا ہے منع کرنے والا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ منع کرنے والا. دی رف ٹرانسلیشن وڈ بی اللہم, اے اللہ. یہ آپ ایگری کر رہے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ سے نا کووننٹ کر رہے ہیں, وعدہ کر رہے ہیں, ہر نماز کے بعد کرتے ہیں. اے اللہ, لا مانع, کوئی منع کرنے والا نہیں ہے, لما اعطیتا, جو آپ عطا کر دیں. یہ رف ٹرانسلیشن ہے نا. اب اس کو تھوڑا سا ہم ذرا نا وہ کہتے ہیں نا, ویل ڈائیو انٹو دیز ورڈز. مثال کے طور پہ تمام یعنی ہم ایسا ایکسپینڈ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ اپنے گھر میں ہیں, آپ کے گھر والے کوئی چیز منع کرتے ہیں, آپ کو نہیں دینا چاہتے. آلرائٹ, وہ چاہتے ہیں یار اس بندے کو میں نے یہ چیز دینی نہیں ہے. You further goes, it goes on. آپ کے جو محلے والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یار میں نے اس بندے کو نا وہ چیز نہیں دینی. کرتے کرتے آپ سٹی کی طرف آ جائیں, پورا شہر مل جاتا ہے آپ کے خلاف. وہ کہتا ہے کہ اس بندے کو ہم نے یہ چیز نہیں دینی, اس کو یہ بینیفٹ ہم نے نہیں دینا, اس تک یہ چیز نہیں پہنچنی چاہیے. آہستہ آہستہ آپ کا پورا ملک مل جاتا ہے, انکلوڈنگ دی آرمی آف دیٹ کنٹری. وہ کہتے کہ ہم نے اس بندے کی ایسی کی تیسی, ہم اس کو دیکھتے ہیں, اس کو کیسے خیر پہنچتی ہے تو کیسے پہنچتی ہے, ہم دیکھتے ہیں. آپ اس کو ایکسپینڈ کرتے رہیں, دا ہول کانٹیننٹ گوز اگینسٹ یو. وہ کہتا ہے اس بندے کی خیر نہیں ہے. آہستہ آہستہ پوری دنیا والے آپ کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں, ود آل دیئر مائٹ, with all their nuclear weapons, with all their minds, with all their intellects. ہر چیز وہ آپ کے اگینسٹ یوز کر رہے ہیں. and not only humans, انسان آپ کے خلاف ہیں, پرندے آپ کے خلاف ہیں. یعنی آپ سمجھ لیں کہ پوری جو اوشن لائف ہے نا, جتنی بھی مچھلیاں فشز, وہ آپ کے خلاف ہیں.
سو مچ سو جنات آپ کے خلاف ہیں, فرشتے آپ کے خلاف ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ ایگری کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر آپ مجھے دینا چاہیں نا, اگر آپ مجھے دینا چاہتے ہیں, میں ادھر اکیلا کھڑا ہوں, میرے ساتھ آپ ہیں اور تمام مخلوقات ایک سائیڈ میں ہیں اور روکنا چاہتی ہیں وہ چیز, اے اللہ وہ نہیں روک پائیں گے. اللہ اکبر. دس از دا ایمان. مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے, اگر نہیں ہے تو کس پہ بھروسہ ہونا چاہیے مجھے بتائیں آپ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ہونا چاہیے. اور ناٹ اونلی دیٹ, پھر آگے آپ ایگری کر رہے ہوتے ہیں وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ, اے اللہ کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے, کوئی مجھے بینیفٹ دینے والا نہیں ہے, لِمَا مَنَعْتَ جس کو آپ سٹاپ کر دیں, روک دیں. اب امیجن کریں, اب یہ جو بھی میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے نا, تمام انسان مل کے, تمام جنات, تمام فرشتے, تمام حیوانات, تمام پرندے, سب مل کے آپ کو کوئی خیر پہنچانا چاہتے ہیں, لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس بندے تک خیر نہیں پہنچے گی تو نہیں پہنچے گی. برادرز, دس از دی ایمان جو مطلوب ہے. مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے. تو مجھے بتائیں مسلمان کا بھروسہ کس پہ ہونا چاہیے؟ اپنے کیا مٹیریلسٹک چیزوں پہ ہونا چاہیے؟ نہیں یار میں نے تو برانڈ نیو گاڑی لی ہے, بس میں نے پیٹرول ڈلوانا اور میں جہاں جانا چاہتا ہوں میں چلا گیا, میں کراچی جانا چاہتا ہوں, میں لاہور جانا چاہتا ہوں, اٹس ایزی فار می. نہیں, اگر اللہ تعالیٰ کا اذن نہیں ہے نا آپ نہیں جا پائیں گے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں ان کے سامنے دسترخوان ہوتا ہے, زیادہ سے زیادہ یعنی ہر قسم کی ڈش ہوتی ہے, لیکن وہ نوالا جو ہے نا اپنے جو ہے نا منہ میں نہیں ڈال پاتے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے اور فرشتے ان کو, اس بندے کی روح اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو دس از دا ایمان. اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہونا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی کا خوف ہونا چاہیے. پھر کس سے ڈرنا چاہیے؟ پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی سے محبت کرنی چاہیے؟ پھر نہیں کرنی چاہیے. تو بردرز یہ توحید ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ دس از ویری ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ. تو with this inshallah we'll wind it up. کوئی questions inshallah if there are we'll take the questions. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.